اذان. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
آج محض اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے میں اس بستی میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بستی میں سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ اور نمائندہ کے طور پر مخاطب ہوں۔ آج کا دن میرے لیے اور جماعت کے لیے دو لحاظ سے اہم ہے۔ ایک تو میرا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خوبصورت اور روحانیت سے پر بستی میں خلیفۃ المسیح کی حیثیت سے پہلی دفعہ آنا، اور دوسرے جماعت احمدیہ عالمگیر کے لیے یہ ایک عجیب خوشی اور روحانی سرور کا موقع ہے کہ آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک الہام ایک اور نئی شان کے ساتھ پورا ہو رہا ہے۔ وہ کہ یہ الہام بڑی شان کے ساتھ کئی دفعہ پورا ہو چکا ہے مختلف پہلوؤں سے، لیکن آج یہاں اس بستی سے اللہ تعالیٰ نے اس نشان کو پورا کرنے کا، اس وعدے کو پورا کرنے کا نشان دکھایا ہے۔ آج یہاں سے پہلی دفعہ MTA کے ذریعے سے براہ راست حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے۔ یہ MTA بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے اور فضل فرماتے ہوئے ایک انعام کے طور پر جماعت کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے وعدوں کا ایک عظیم الشان ثمر ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ اس شان کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کا ذریعہ بناتا رہے۔ ہمارا کام ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ خالصتاً اللہ کے ہوتے ہوئے دعاؤں اور استغفار کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ میں جب سے بھارت آیا ہوں، اس ملک میں آیا ہوں، میرے سے کئی دفعہ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ اب آپ قادیان جا رہے ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ تو جواب تو میرا یہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی ہے، اور ہر احمدی کو اس سے خاص تعلق ہے، ایک جذباتی لگاؤ ہے، اور جوں ہم قادیان کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اس جذبات کی کیفیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دنیا دار کا جذباتی تعلق بھی ایک وقتی جوش ہی اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن ایک احمدی کو جسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے روحانیت کا تعلق ہے، آپ نے ہمیں روحانیت کے مدارج طے کرنے کے راستے دکھائے ہیں، اس کا یہ جذبات میں تلاطم یا ایک جذباتی کیفیت جو ہے، یہ وقتی اور عارضی نہیں ہوتا، اور نہ ہی وقتی اور عارضی ہونا چاہیے۔ اس بستی میں داخل ہو کر جو روحانی بجلی کی لہر جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے،
اس سے سب احمدیوں کو، یہاں آنے والوں اور رہنے والوں کو، اس لہر کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لینا چاہیے، اور یہاں کے رہنے والوں کی سب سے زیادہ یہ ذمہ داری ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اس بستی کے رہنے والے ہیں جس کے گلی کوچوں نے مسیحا کے قدم چومے، اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اس بستی کے رہنے والے ہیں جس کی خاک نے مسیح دوران اور امام الزمان اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے پاؤں دم بدم چومے ہیں۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ میں سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے یا ان لوگوں کی نسل میں سے ہے جنہوں نے مسیح پاک کی اس بستی کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کا عہد کیا تھا۔ جنہوں نے اپنے اس عہد کو نبھایا اور خوب نبھایا۔ جو درویشان یہاں رہے ان میں سے اکثر اب جو موجود ہیں ایسی عمر کو پہنچ چکے ہیں جس عمر میں صحت کی وجہ سے اتنی فعال زندگی گزارنے کا موقع نہیں مل سکتا یا قابل نہیں رہتے۔ ایک قدرتی بات ہے عمر کے ساتھ ساتھ۔ پھر اب قادیان کی آبادی میں سے، ہمارے احمدی آبادی میں سے ایسے بھی ہیں جو مختلف جگہوں سے یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ ان میں سے بھی میرے خیال میں ایک بڑی تعداد اس لیے یہاں آئی کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے، دین کی خدمت کریں گے۔ بہرحال ایک احمدی جب یہاں آیا اور یہاں رہا تو میں یہی حسن ظن رکھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق یہ انہیں یہاں کھینچ کر لایا ہوگا۔ اس لیے جب آپ سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس بستی کا حق ایک احمدی پر یہی ہے، اور ایک احمدی کا فرض جو اس بستی میں رہتا ہے یہ ہے کہ صرف دنیا کو اپنا مقصود نہ بنائیں۔ ان درویشوں کی نسلیں بھی ہیں، نئے آنے والے بھی ہیں، سب یہ بات یاد رکھیں، بلکہ خدا سے تعلق بھی ایسا قائم ہو جو ہر دیکھنے والے کو نظر آئے۔ یہاں باہر سے آنے والے احمدیوں اور غیروں کو بھی نظر آئے، اور یہاں رہنے والے غیروں کو بھی نظر آئے، اور وہ تب نظر آئے گا جب دعاؤں اور استغفار اور اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی طرف خاص توجہ ہر ایک میں پیدا ہوگی۔ نیک نیتی سے کی گئی دعائیں اور استغفار یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے مطابق ایسے پاک اور نیک لوگوں کو اپنے نشان بھی دکھاتا ہے، ان کو دینی لحاظ سے بھی اوپر لے کے جاتا ہے، ان کی دنیاوی ضروریات بھی پوری فرماتا ہے، ان کا خود کفیل ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کی دنیاوی خواہشات بھی اگر ان سے کا صحیح تعلق ہو اپنے پیدا کرنے والے سے تو دنیاوی خواہشات جو ہیں وہ بھی دل میں کم ہو جاتی ہیں۔ آج کل کے معاشرے میں ایک دوسرے کو دیکھ کر پھر
آپس میں رابطے کی وجہ سے، میڈیا کی وجہ سے دنیاوی خواہشات ہی ہیں جو انسان کو دنیا کی طرف زیادہ مائل کر دیتی ہیں۔ گھانا میں ایک دفعہ کسی نے مجھے کہا کہ ہم بھی وقف زندگی ہیں اور ڈاکٹر بھی وقف کر کے آتے ہیں، لیکن ان کے حالات بہتر ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ استغفار کرو زیادہ، تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ بہرحال یہ چیز سامنے تھی، تو اس نے بڑی نیک نیت سے استغفار شروع کی، دعائیں کرنی شروع کی، اور کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ وہ جو خواہش تھی اور مقابلہ تھا اور دنیاوی لحاظ سے آگے بڑھنے کی ایک جستجو تھی، وہ ختم ہو گئی ان کے دل میں، بلکہ یہاں تک ہو گیا کہ دوسرے کی خاطر قربانی دینے کی عادت پڑ گئی۔ تو اگر نیک نیتی سے کی گئی دعائیں ہوں، استغفار ہو، تو اللہ تعالیٰ بہت فضل فرماتا ہے۔ خدا کرے کہ نہ صرف یہاں رہنے والے احمدیوں کے دل اللہ تعالیٰ کا تقوی دل میں لیے ہوئے ہوں، بلکہ یہاں سے باہر جا کر دنیا کمانے والے بھی ایسے ہوں جن کو دیکھ کر دنیا خود بخود کہہ اٹھے کہ یہ حقیقت میں وہ لوگ نظر آتے ہیں جن میں مسیح پاک کی پاک بستی کی روحانی جھلک نظر آتی ہے۔ یہاں کے رہنے والا ہر احمدی اپنی حرکات و سکنات کے لحاظ سے، اپنے چہرے کی سچائی کے لحاظ سے، اپنے عمل کے لحاظ سے، پاک دل ہونے کے لحاظ سے خود بخود یہ اظہار کر رہا ہو کہ وہ ایک روحانی ماحول سے اٹھ کر باہر آیا ہے۔ یہاں کا رہنے والا کوئی احمدی کبھی نہ اپنوں اور غیروں کے لیے کسی قسم کا ٹھوکر کا باعث بنے، نہ اپنوں کے لیے کسی ٹھوکر کا باعث بنے، نہ غیروں کے لیے کسی قسم کا ٹھوکر کا باعث بنے۔ یہاں نومبائن بھی آتے ہیں، اور اب تو ایک خاصی بڑی تعداد ہے جو یہاں آئی ہے، وہ بھی آپ کے نمونے دیکھتے ہیں۔ جو پرانے بزرگوں کی اولادیں ہیں، ان کے نمونے بہرحال ہر کوئی دیکھے گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کی اولادیں ہیں جن کی تربیت ایک خاص ماحول میں ہوئی ہے۔ اس لیے یہاں کے جو پرانے رہنے والے ہیں، جو یہاں رہے، درویش رہے، جنہوں نے بڑی قربانیاں کیں، اور اب بھی جو ان میں سے زندہ ہیں قربانیاں کر رہے ہیں، ایک عمر کا حصہ گزار چکے ہیں، لیکن اتنے فعال نہیں رہے۔ اب ان کی اولادوں کا فرض ہے کہ اس مقام کو سمجھیں جس کی خاطر ان کے باپ دادا نے قربانیاں دیں۔ دوبارہ میں کہہ رہا تھا کہ نومبائن یہاں آتے ہیں، ان کی تربیت کے لیے بھی آپ کو اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنی ہوں گی۔ ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ بس جب یہ دعا ہم خالص ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے گا، ہمیں سیدھے راستے پر رکھے گا، دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے عہد کی ہمیں توفیق ملے گی۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یعنی ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ذوق، شوق، حضور قلب، بھرپور ایمان ملنے کے لیے، روحانی طور پر تیرے احکام پر لبیک کہنے کے لیے، سرور اور نور کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مومن جب ایاک نعبد کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
تو مان اس کے دل میں یہ گزرتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، جب تک اس کا فضل اور کرم نہ ہو۔ اس لیے وہ مان کہتا ہے کہ ایاک نستعین، مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے، اس کے فضلوں کا وارث بننے کے لیے، دنیا کی محبت ٹھنڈی کر کے دنیا میں آگے بڑھنے کے، دین میں آگے بڑھنے کے لیے، ایمان میں اضافے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کے لیے، گویا ہر معاملے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حقوق بتائے ہیں، وہاں اپنے بندوں کے حقوق بھی بتائے ہیں، کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ کئی لوگوں کے معاملات آتے ہیں بظاہر بڑے نیک، اس لحاظ سے کہ نمازیں پڑھنے والے، باہر جماعتی طور پر اچھا کام کرنے والے، لیکن حقوق العباد کا سوال آئے، اپنا مفاد ہو، تو بعض دفعہ غلط بیانی بھی کر جاتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہی مشروط ہے۔ ظالم شخص کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا مقرب نہیں ہو سکتا، اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرنا اس کی صحیح اور حقیقی عبادت ہے۔ بس اس میں ظاہری نمازوں اور عبادتوں کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، نظام جماعت کی پیروی کرنا، ایماندارانہ طور پر اپنے کام سر انجام دینا، اپنے فرائض کی ادائیگی کرنا، یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اس فکر میں ہر احمدی کو رہنا چاہیے کہ کبھی بھی کسی معاملے میں بھی میرے سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو، اور بہرحال کیونکہ انسان کی طبیعت میں کمزوری ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو بہت سے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کے فضلوں کو سمیٹنے کے لیے ہمیشہ دعاؤں اور استغفار اور اس کی مدد طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے اور اس کی مدد طلب کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ استغفار کرو، جیسا کہ میں نے کہا، اور میں نے مثال بھی دی کہ کس طرح اس میں تبدیلی پیدا ہوئی کسی میں، ایک شخص میں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ انسان اپنی فطرت میں نہایت کمزور ہے، اور خدا کے سدھا احکام کا اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے۔ بس اس کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بعض احکام کے ادا کرنے سے قاصر رہ سکتا ہے، اور کبھی نفس امارہ کی بعض خواہشیں اس پر غالب آ جاتی ہیں۔ بس وہ اپنی کمزور فطرت کی روح سے حق رکھتا ہے کہ کسی لغزش کے وقت اگر وہ توبہ اور استغفار کرے تو خدا کی رحمت اس کو ہلاک کرنے سے بچا لے۔ فرمایا، اور توبہ کے یہ معنی ہے کہ انسان ایک بدی کو اس اقرار کے ساتھ چھوڑ دے کہ بعد اس کے وہ آگ میں بھی ڈالا جائے تب بھی وہ بدی ہرگز نہیں کرے گا۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم برائیاں کرنے کے بعد، کسی غلطی کے سرزد ہونے کے بعد اس درد کے ساتھ توبہ اور استغفار کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، استغفار کے ساتھ ایاک نستعین کے مضمون کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔ کمزوری سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس سوچ کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگ رہے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اس عہد پر قائم ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے بھی حالات ہو جائیں یہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر آگ میں بھی ڈالا جائے تب بھی وہ بدی نہیں کرے گا، لیکن آگ میں ڈالنا تو علیحدہ بات ہے، معمولی سا دنیاوی لالچ یا ذاتی مفاد بھی بعض لوگوں کو وہی غلطیاں کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کئی لوگوں کو جب بعض غلطیوں پر جماعتی نظام کے تحت سزا ہوتی ہے، تعزیر ہوتی ہے، تو معافی مانگتے ہیں، اور معافی کے بعد پھر وہی چیز دہراتے ہیں، پھر سزا ہوتی ہے، پھر دوبارہ وہی حرکت کر لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تو اگر دوبارہ سزا کے بعد معافی ہو بھی جاتی ہے تو بعض دفعہ مشروط معافی ہوتی ہے، بعض دفعہ کارکن ہیں تو یا عہدیدار ہیں تو معافی ہو گئی، لیکن عہدوں یا کام پر نہیں لگایا گیا، تو اس پر بعض خطوط کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں کے نظام کے متعلق شکایات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو پہلے ایسے لوگوں کو خود اپنے جائزے لینے چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان کر ان کی بستی میں وقت گزار کر پھر بھی اگر ہم اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے پھر نظام جماعت نہیں یا خلیفہ وقت نہیں، بلکہ ان کا معاملہ پھر خدا سے ہو جاتا ہے۔ میری ان باتوں سے باہر کی دنیا، کیونکہ خطبہ سنا بھی جا رہا ہے، کہ یہ تاثر نہ لے لے کہ خدا نخواستہ یہاں بگڑے ہوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اب پرانے درویشوں کے بعد نیکی اور تقویٰ کے معیار بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں 2-4 ہی لوگ اگر ہوں خراب تو برائی زیادہ نظر آ جاتی ہے، اور جتنا شفاف معاشرہ ہوگا اتنا اس میں برائی بھی زیادہ اگر پیدا ہوگی تو زیادہ نظر آ جائے گی، جتنی سفید چادر ہوگی اتنا ہی اس میں داغ زیادہ نمایاں ہو کے نظر آئے گا۔ اس لیے ہر احمدی کو اس لحاظ سے سوچنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اس لیے میں بجائے اس کے کہ بعد میں برائیاں پیدا ہوں اور پھر پھیلتی چلی جائیں، پھر ایک کے بعد دوسرا لپیٹ میں آئے، اس اصول پر چلتا ہوں کہ پہلے سمجھانا چاہیے، اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ جب برائی پھیلے گی تو دیکھیں گے، جب دوسروں کو متاثر کرے گی تو دیکھیں گے۔ بہرحال یہاں کے احمدیوں میں اخلاص و وفا ماشاءاللہ بہت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید بڑھاتا چلا جائے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، دنیا کی نظر اس بستی پر بہت زیادہ ہے، اور جتنا زیادہ ایکسپوجر دنیا کے سامنے ہو رہا ہے نظر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج آپ اس وقت براہ راست ساری دنیا کے سامنے ہیں، اس لیے اتنے ہی زیادہ آپ کو تقویٰ کے معیار اونچے کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر استغفار کی مزید وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ استغفار کے حقیقی اور اصلی معنی یہ ہیں کہ خدا سے درخواست کرنا کہ بشریت کی کوئی کمزوری ظاہر نہ ہو، اور خدا فطرت کو اپنی طاقت کا سہارا دے
اور اپنی حمایت اور نصرت کے حلقے کے اندر لے لے، یہ لفظ غفر سے لیا گیا ہے جو ڈھانکنے کو کہتے ہیں۔ سو اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا اپنی قوت کے ساتھ شخص مستغفر کی فطرتی کمزوری کو ڈھانک لے، لیکن بعد اس کے عام لوگوں کے لیے اس کے معنی اور بھی وسیع کیے گئے ہیں، اور یہ بھی مراد ہے کہ خدا گناہ کو جو صادر ہو چکا ہے ڈھانک لے، لیکن اصل اور حقیقی معنی یہی ہیں کہ خدا اپنی خدائی کی طاقت کے ساتھ مستغفر کو جو استغفار کرتا ہے فطرتی کمزوری سے بچاوے اور اپنی طاقت سے طاقت بخشے، اور اپنے علم سے علم عطا کرے، اور اپنی روشنی سے روشنی دے، کیونکہ خدا انسان کو پیدا کر کے اس سے الگ نہیں ہوا، بلکہ وہ جیسا کہ انسان کا خالق ہے اور اس کے تمام قوا اندرونی اور بیرونی کا پیدا کرنے والا ہے، ویسا ہی وہ انسان کا قیوم بھی ہے، یعنی جو کچھ بنایا ہے اس کو خاص اپنے سہارے سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ بس جب کہ خدا کا نام قیوم بھی ہے، یعنی اپنے سہارے سے مخلوق کو قائم رکھنے والا، اس لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ جیسا کہ وہ خدا کی خالقیت سے پیدا ہوا ہے، ایسا ہی وہ اپنی پیدائش کے نقش کو خدا کی قیومیت کے ذریعے سے بگڑنے سے بچاوے۔ بس انسان کے لیے یہ ایک طبی ضرورت تھی جس کے لیے استغفار کی ہدایت ہے۔ اس کی طرف قرآن شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، سو وہ خالق بھی ہے اور قیوم بھی، اور جب انسان پیدا ہو گیا تو خالقیت کا کام تو پورا ہو گیا، مگر قیومیت کا کام ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے دائمی استغفار کی ضرورت پیش آئی۔ غرض خدا کی ہر ایک صفت کے لیے ایک فیض ہے، اور استغفار صفت قیومیت کا فیض حاصل کرنے کے لیے ہے۔ نیکی کرنے کی توفیق اسی وقت ملے گی جب استغفار ہوتا رہے گا۔ پودا اسی وقت پروان چڑھتا ہے جب اس کو پانی اور کھاد ملتی رہے، تو استغفار جو ہے وہ انسان کے لیے ایک کھاد کا کام دیتی ہے۔ فرمایا کہ اس کی طرف اشارہ سورہ فاتحہ کی اس آیت میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی اس بات کی مدد چاہتے ہیں کہ تیری قیومیت اور ربوبیت ہماری مدد دے، ہمیں مدد دے، اور ہمیں ٹھوکر سے بچاوے، تا ایسا نہ ہو کہ کمزوری ظہور میں آوے اور ہم عبادت نہ کر سکیں۔ بس ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ نیکیوں پر قائم رہنے، دعاؤں پر توجہ دینے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بننے کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور صرف منہ سے ہی استغفار نہیں کرتے رہیں بلکہ اس مضمون کو سمجھ کر ادا کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کو یہ واسطہ دے کر استغفار کرنے والے ہوں کہ اے اللہ ہم کمزور ہیں، تیری مسیح موعود کی اس بستی میں رہنے والے ہیں، ہماری کمزوریوں اور کوتاہیوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں اس بستی کا حق ادا کرنے والا بنا، پہلے سے بڑھ کر ہم تیرے مسیح کے پیغام کو سمجھنے والے ہوں، اس کو آگے پہنچانے والے ہوں، اور یہ بھی ایک فرض ہے ہر احمدی کا، پیغام کو آگے پہنچانا، اور اس کے لیے بھی سب سے بڑا ذریعہ آپ کا اپنا عملی نمونہ ہے۔ جب تک آپ کے اپنے نمونے اس قابل نہیں بنتے اس وقت تک دوسرے کو آپ متاثر بھی نہیں کر سکتے۔ دلیل سے قائل بھی کر لیں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ تمہارے اندر کیا پاک تبدیلی پیدا ہوئی۔ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی ہماری توجہ ہو، نظام جماعت کے احترام کی طرف بھی ہماری توجہ ہو، اور یہ دعا کریں کہ اے اللہ تیری عبادت کی طرف بھی ہماری توجہ ہو، ہماری توبہ اور استغفار کو قبول فرما، ہمیں ہر شر سے بچا، ہمارے نفس کے شیطان
کو ختم فرما اور ہمیں ہمیشہ ان نیکیوں پر قائم فرما، ہمیں ان اعلیٰ اخلاق پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما جن پر تو نے ہمیں ایک دفعہ قائم فرما دیا ہے۔ ہماری کوتاہیاں، ہماری کمزوریاں، ہماری لغزشیں جو ہیں وہ تیری ناراضگی کی وجہ بننے سے پہلے ہماری توبہ استغفار قبول فرماتے ہوئے ہمیں معاف فرما دے۔ ہمارے دل و دماغ ہمیشہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام کو اپنے اندر بٹھائے رکھنے والے ہوں کہ انہوں نے فرمایا پس اٹھو اور توبہ کرو اور اپنے مالک کو نیک کاموں سے راضی کرو۔ اللہ کرے کہ وہ مالک ہم سے ہمیشہ راضی رہے اور کبھی ہمارے سے ایسا کوئی فعل سرزد نہ ہو جو اس کی ناراضگی کا موجب بنے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ایک اور بات ہے جس کی طرف میں توجہ دلانی چاہتا ہوں، دعا کے لیے ہے کہ میرے یہاں آنے کی وجہ سے بہت سارے احمدیوں کی خواہش ہے مختلف ممالک سے کہ وہ بھی یہاں آئیں اور جلسے میں شامل ہوں، لیکن بعض جگہ پر ویزے کے حصول میں دقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دقتوں کو دور فرمائے اور اپنے فضل سے ان کی اس پاک بستی میں آنے کی نیک خواہش کو پورا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے جو بھی یہاں آئے ہیں اور جو آنا چاہتے ہیں وہ مقصد حاصل کرنے والے ہوں۔ پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی بعض سفری دقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی دور فرمائے۔ پہلے انتظامیہ نے، یعنی ہماری اپنی انتظامیہ نے صحیح پلاننگ نہ کرنے کی وجہ سے یا بہرحال کسی وجہ سے بعض علاقوں اور ربا کے بہت سارے لوگوں کو ایسا انتظام ہوا کہ ویزا نہیں مل سکا۔ اب جن کو ویزا ملا ہے ان کے لیے بھی بعض سفر کی دقتیں پیدا ہو رہی ہیں، اس لیے یہاں والے بھی ان کے لیے دعا کریں، اور جو آنے کے خواہش مند ہیں اور جن کی ویزا وغیرہ کی مل چکا ہے لیکن اس کے بعد روکیں پیدا ہو رہی ہیں، وہ خود بھی دعا کریں، استغفار کریں اور استغفار سے اس طرح توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مسئلے حل فرمائے، ان کی خواہش کو، نیک خواہش کو پورا فرمائے اور راستے کی ہر مشکل کو ان کی دور فرمائے۔ ایک اعلان ہے انتظامیہ کی طرف سے کہ یہاں کے انتظامات دنیا کے لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ محدود ہیں، اور بہت سارے ممالک سے، یورپ، امریکہ وغیرہ سے بھی لوگ آ رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا جماعت کے وسائل بھی محدود ہیں، اس لیے باہر سے آنے والے اپنے بستر موسم کے لحاظ سے، سردی کافی ہے، رات کو خاص طور پر کافی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ اپنے بستر وغیرہ کا انتظام کر کے یہاں آئیں، اور جو یورپ سے پہلی دفعہ آ رہے ہیں اور اس خیال سے آ رہے ہیں کہ انتظام ہوگا، ان پر بھی واضح ہو کہ انتظام ان کو اپنا کرنا ہوگا اس لحاظ سے، اس لیے بستر وغیرہ لے کر آئیں، کیونکہ یہاں کے جو انتظام ہے اس کے تحت جو یہاں کے اس ملک کے جو دور سے آنے والے لوگ ہیں اور غریب لوگ ہیں ان کے لیے انتظام کیا جاتا ہے۔ دوسرے بعد میں پھر شکایتیں پیدا ہوتی ہیں بعض لوگوں کو کہ ہمیں پہلے بتایا نہیں گیا، اس لیے بتا دوں کہ رہائش کا انتظام بھی اتنی سہولت والا یہاں نہیں ہوگا جیسا بعض دفعہ لوگوں کو توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح غسل خانوں وغیرہ کی سہولت بھی اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح ان کو وہاں میسر آ جاتی ہے۔ بعض لوگ زیادہ نازک مزاج ہوتے ہیں اور جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اور زیادہ نزاکت آ جاتی ہے،
تو وہ یہ سوچ کر آئے ہیں کہ کافی سختی برداشت کرنی پڑے گی یہاں، اور جو بھی دیسی طرز کا انتظام یہاں ہے موجود جماعتی لحاظ سے اسی پر گزارا کرنا ہوگا۔ پھر یہاں کے رہنے والے تو جانتے ہی ہیں، لیکن بہت سارے باہر سے آنے والے غلطی کر جاتے ہیں۔ 91 میں آیا تھا، اس وقت بھی ایک دو سے اس طرح غلطی ہوئی، اور پھر دوسروں نے بتایا کہ بعض دکانوں پہ گوشت کا سالن جو پکا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ حلال نہیں ہوتا، ذبیحہ نہیں ہوتا، پھر گوشت بھی صحیح نہیں ہوتا، بعض دفعہ سور وغیرہ کا گوشت بھی پل رہا ہوتا ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے۔ اس وقت تو یہ ہوتا تھا بہرحال۔ اس لحاظ سے بھی احتیاط کریں کہ کھانا وانا بازاروں میں نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ جو آنے والے ہیں ان سب کو خیریت سے لائے، ان کو نیک مقاصد پورا فرمائے، اور آنے والے بھی دعا اور استغفار کے مضمون کو سمجھتے ہوئے نیکیوں کے حصول اور ان پر قائم رہنے کے لیے قائم رہنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔